وہ اللہ کے آخری محبوب کی مقدس نشانیاں اللہ نے اتنے کھلے طور پر بیان کر دی ہیں کہ کتاب سامنے ہو اور ان کے روح زیبا سامنے ہو، پڑھتے جاؤ دیکھتے جاؤ، سب میچ ہوتی جاتی، ایک بال کے برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ لفظوں میں وہ سورت پوری جلوہ گر ہے، بلکہ میں اپنی علم اور سمجھ کے مطابق کہوں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم اپنے اولاد کے بارے میں یہ شبہ تو کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری بیویوں نے کہیں غلط قدم اٹھا لیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اشارے کی، ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری عورتوں نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہو اور جنم دیا ہماری بستر پر، تو ہماری اولاد ہو گئے۔ لیکن اللہ کا جو فرمان توریت میں ہے وہ اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے کہ اولاد کے بارے میں تو شبہ کیا جا سکتا ہے، اس ارشاد کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی پہچان ان کی تھی۔ واقعہ جس دن سرکار پیدا ہوئے یہودی مکے میں تھا، یہ تاریخی حوالوں سے صحیح روایتوں سے میں دینا چاہتا ہوں۔ اوفو بیہدی اوفی بیہدی، ان کو خطاب ہو رہا نا، میرا عہد پورا کرو، ہم تمہارا عہد پورا کریں گے۔ یہودی تھا، اور یہ بتا دیں یہ قوم شروع سے علم میں، عقل میں، سمجھ میں، ہوشیاری میں، دانائی میں بہت آگے رہی، کیونکہ نبوت کا فیض ان کو بہت ملا، لیکن احسان فراموش بھی بہت رہی ہے، بے وفا بھی بہت رہی، طوطا چشمی بھی کرنے والے، اپنے نبیوں کو ناحق، یہی ایک قوم ہے جس نے شہید کیا، ناحق ظلماً انہوں نے اپنے نبیوں کو شہید بھی کیا۔ مدینہ طیبہ میں جب سرکار کی ولادت ہوئی تو وہ یہودی ربی پڑھا لکھا جانتا تھا، ایک ستارہ طلوع ہوتا، وہ نشانی علامت قدرت کی، تراوت طلوع ہوا، وہ قریش کے قبیلے میں گھومنے لگا، کہنے لگا لوگوں بتاؤ آج کسی کے وہاں لڑکا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا؟ پتا چلا ہاں حضرت عبداللہ جو انتقال کر گئے ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، حضرت آمینہ کے۔ کہا مجھے دکھلاؤ، مجھے دکھلاؤ، غور سے سنیے، مجھے دکھلاؤ۔ اب وہ چونکہ پڑھا لکھا اور تھوڑا مذہبی قسم کا تھا، تقدس معاف بھی ہوتے تھے، لے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سامنے لے گئے، دیکھا اس نے تو اس بچپن میں ہی اس نے جو توریت میں نشانیاں پڑھی تھی سب دیکھ لی، سب کچھ۔ پھر کہا تھوڑا پلٹو، یعنی پشت کی جائے۔ جب کہا تھا سرکار کو کروٹ دی گئی تو یہاں آپ کے کندھے کے پاس گردن کے نیچے کبوتری کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا۔ سمجھتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر یہاں گردن کے نیچے کبوتری کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت کا ایک حصہ تھا، پورا اسے ابھرا ہوا مانا۔ جب اس نے پلٹوا کر جب دیکھا سرکار کو کہ وہ ہے، دراصل یہ سرکار کی مہر نبوت تھی، مہر نبوت یہ سرکار کی تھی۔ یہ نشانی پہلے سے کتابوں میں چلی آ رہی تھی، اور ساری خصوصیات اوصاف کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کی اس گردن کے نیچے کندھے پر مہر نبوت ہوگی۔ جب اس نے مہر نبوت دیکھی تو چیخ مارا اور فوراً بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ظالم، یہ تو خوشی کا وقت ہے کہ مرحوم کی نشانی دنیا میں جلوہ گر ہوئی، تو بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو کہہ رہا ان کی جلوہ گری تو اللہ کی جانب سے ہو ہی گئی، وہ ہونی تھی۔ افسوس اس بات کا ہوا کہ نبوت کا سلسلہ اب اولاد یعقوب میں بند ہو گیا۔ سمجھ رہے؟ اب تک نبوت کا جو سلسلہ چلتا رہا حضرت اسحاق سے ادھر آگے، اولاد یعقوب یعنی بنو اسرائیل میں جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ بند۔ اب یہ بنو
اسحاق میں نہیں، بلکہ یہ نبوت بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ یہ وہ چیز تھی بنیاد۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ کیسے؟ اللہ نے جب اپنے حبیب کی پوری نشانی بتلا دی تو یہ بھی تو اس زمانے کے نبیوں کو بتایا کہ وہ اولاد یعقوب میں نہیں ہوں گے، بنو اسحاق میں نہیں ہوں گے، بنو اسماعیل میں ہوں گے۔ دراصل بعد کے پڑھے لکھے لوگوں نے اس نشانی کو اپنے طور پر بدل کر کے بنو اسماعیل کے بجائے بنو اسحاق بنا لیا، اور عام طور پر یہودیوں میں یہی نظریہ تھا۔ یہی ابی الحقیق نے بھی کہا تھا، یہ بنو اسحاق میں آئے ہوتے تو ہم مان لیتے، لیکن بنو اسماعیل میں آ گئے ہم نہیں مانیں گے۔ یہی وہ حسد، یہی وہ جلن تھا، یہی بغض بنا، اور آخر میں پھر نفرت بنتے بنتے انکار کی صورت میں پہنچ گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کہ نہیں، بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنو اسحاق میں آنا چاہیے تھا۔ اور سچ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے بنو اسماعیل ہی کو یہ عزت حاصل ہونے والی تھی کہ آخری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے آئے، اور وہ جانتے بھی تھے، انہیں پوری طرح معلوم تھا، لیکن ضد میں، حسد میں ان لوگوں نے انکار کیا۔ اب آیت کریمہ پڑھیں، اوفو بعہدی، اے اولاد یعقوب تم سب میرا عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ اللہ رب العزت کا عہد کون سا پورا کرنا؟ کہ وہ محبوب کبریا جن پر ایمان لانے کا ہم نے تمہارے نبیوں سے پہلے وعدہ لے لیا ہے، اس وعدے کو وفا کرو کہ وہ نبی اب تمہارے سامنے آ گئے، ان پر ایمان لیا، ان پر اگر تم ایمان لاؤ گے، اوفی بعہدکم، تو ہم اپنا عہد پورا کریں گے، وہ اس طریقے سے کہ اس دنیا میں بھی تمہیں باعزت رکھیں گے اور آخرت میں بھی تمہیں عزت عطا کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا ہے، اگر کوئی انسان دین اسلام قبول کرتا ہے، اس کے پہلے وہ کسی آسمانی دین پر ایمان رکھنے والا اگر رہا، غور سے سنیے گا، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ انسان جو دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، اگر اس کے پہلے وہ اہل کتاب میں سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو اہل کتاب ہونے کی جو عزت ہے وہ الگ سے اسے ملے گی، پلس پوائنٹ وہ اس کا ہے، اور دین اسلام میں آنے کے بعد جو اللہ کی رضا اور خوشی ملنی ہے وہ اسے وہ بھی عطا کی جائے گی۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم سب میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرو، اس لیے کہ نعمت دینے والا مالک ناشکری کی صورت میں تمہیں سزا بھی دے گا، اور حکم سے سرتابی کرو گے، دانستہ جان بوجھ کر اگر انحراف کرو گے تو سخت عذاب میں مبتلا بھی کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو کچھ ہم نے کہا سنا اپنی بارگاہ میں اللہ کریم قبول فرمائے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کا اللہ اپنی طرف سے جذبہ عطا فرمائے، اور ہماری بگڑی بنائے، کریم اپنے کرم سے عالم اسلام کو عزت آبرو عطا فرما، اور لوگوں کو اسلام کے قریب انہیں دوبارہ صحیح راتوں پر صحیح روشنی کی ڈگر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحیم۔